إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے درس کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں جس آیت کی تفسیر ہم پیش کریں گے وہ آیت اس طرح سے ہے: مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ یعنی ان لوگوں کی مثال، یعنی منافقوں کی، ان کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور اس نے انہیں قسمہ قسم کے اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ کوئی راہ نجات نہیں دیکھتے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس آیت میں اعتقادی منافقوں کی جو دل سے کافر تھے مگر بظاہر مسلمانوں سے ملے ہوئے تھے ایک مثال دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے ملتے ہوئے بعض الفاظ بیان فرمائے ہیں جن سے بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ اس آیت کی تشریح میں ہیں، مگر میرے نزدیک یہ درست نہیں۔ وہ حدیث جسے اس آیت کی تشریح سمجھا گیا ہے یوں ہے: عن ابی ہریرہ انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ، یا فیہا کے الفاظ بھی آتے ہیں، فانا آخذ بجہزکم وَأَنْتُمْ تَقَعُونَ فِي، مسلم جلد 4۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری حالت اور میری امت کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ جل اٹھی تو کیڑے مکوڑے آگ میں گرنے لگے، پس میں تو تمہارے کمروں کو پکڑتا ہوں کہ آگ میں نہ گر جاؤ اور تم اس میں بے تحاشا گر رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں اس حدیث میں بے شک ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، نیز اس میں آگ جلانے والے ایک شخص کا بھی ذکر ہے، مگر ساتھ ہی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ میری اور میری امت کی مثال ہے۔ لیکن جن کفار کی آیت زیر تفسیر میں ذکر ہے وہ تو اعتقادی کافر ہیں، یعنی دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں، اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز مومن نہیں۔ ایسے لوگوں کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ بس اس حدیث میں اس آیت سے ملتے جلتے ہوئے الفاظ بے شک ہیں، لیکن اس میں ان منافقوں کا ذکر نہیں بلکہ امت کے بعض گنہگاروں کا ذکر ہے جو عقیدتاً تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پورا تقوی نصیب نہ ہونے کی وجہ سے اعمال میں کمزور ہوتے ہیں۔ حضور آگے فرماتے ہیں، میرے نزدیک اس آیت میں منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ پہلے تو انہوں نے خود آگ جلائی، مگر جب اس آگ کا نور پھیل گیا تو بینائی سے محروم ہو گئے اور اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ آگ جلانے سے یہاں مراد اسلام کو مدینہ میں بلوانا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی گئی تو اس میں سبھی اہل مدینہ شامل تھے اور یہ منافق بھی سب کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، مگر جب اسلام کی روشنی پھیل گئی تو ان کے دلوں کے بغضوں اور کینوں نے انہیں حسد پر مجبور کر دیا اور آخر بینائی بھی کھو بیٹھے۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ جب انسان راستہ کو قبول کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو جو نیکی کا مقام اسے پہلے حاصل تھا اس سے کھو بیٹھتا ہے۔ آگ سے الہی تعلیم اور آسمانی نشانات کا مراد لینا قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے الہی تجلی کو آگ کی شکل میں دیکھا۔ چنانچہ فرماتا ہے آنس من جانب طور نارا، انہوں نے طور کی جانب
ایک آگ دیکھی۔ پھر آگے ذکر ہے کہ جب وہ اس آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں یقیناً اللہ سب جہانوں کا رب ہوں۔ پس آگ کا لفظ تجلی الہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہی مراد ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ان لوگوں نے آگ جلائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بلوایا، مگر بعد میں حسد کرنے لگ گئے اور آپ کے ساتھ وابستگی کے فوائد سے محروم رہ گئے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی الہی کلام کے نزول کو نار سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یعنی فطرت صحیحہ کا تیل ایسی اعلیٰ طاقت رکھتا ہے کہ الہام کی آگ سے روشن ہونے کے بغیر بھی جلنے کے قریب ہوتا ہے، یعنی گو جلتا تو الہام کی آگ سے ہی ہے، مگر استعداد کے لحاظ سے بھڑکنے کے قریب ہوتا ہے۔ غرض قرآنی محاورہ کے مطابق آگ کا لفظ الہی جلوہ یا الہی کلام پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس محاورہ کے مطابق اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ منافقوں نے خدا کے کلام کی آگ کو اپنے گھروں میں روشن کیا، مگر بعد میں اس کے فوائد سے محروم ہو گئے۔ آگے اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہ آگ کا لفظ جو یہاں استوقد نارن میں استعمال ہوا ہے، اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہوئے حضور آگے فرماتے ہیں، آگ کے لفظ کا الہی جلوہ یا کلام الہی کے لیے استعمال کرنا کوئی معیوب امر نہیں، کیونکہ آگ بے شک جلانے والی چیز ہے، لیکن محبت کے لیے بھی آگ کا لفظ مستعمل ہے، کیونکہ وہ ایک نہ مٹنے والی خواہش کو پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو چیز گندے خیالات اور گناہ کی خواہش کو مٹا دے اور بھسم کر دے، اسے آگ سے تشبیہ دینا بالکل درست اور ایک لطیف تشبیہ ہوگی، اور جلوہ الہی اور کلام الہی کا یہی کام ہے۔ پس ان کی اس تاثیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آگ سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، جس طرح بعض تاثیرات کے لحاظ سے انہیں پانی سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور قرآن کریم نے دی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، آگ عربی کے محاورہ میں جنگ کو بھی کہتے ہیں۔ اس محاورہ کے روح سے اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ منافقوں نے کفار سے منصوبے کر کے جنگ کی آگ بھڑکائی اور خیال کیا کہ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکیں گے، لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ ان جنگوں سے اسلام کو اور بھی تقویت پہنچی اور اسلام کی شان اور بھی بڑھ گئی، اور یہ بجائے فائدہ اٹھانے کے اپنی بینائی کھو بیٹھے، یعنی حیران رہ گئے کہ اب کیا کریں، کہ نتیجہ تو ہماری توقع کے خلاف نکلا۔ آگ کا لفظ ان معنوں میں عرب میں عام طور پر مستعمل ہے۔ کہتے ہیں خمدت نارہ، اس کی آگ بجھ گئی، یعنی لڑائی میں اس کا جتھا شکست کھا گیا۔ عربوں میں آگ کا جنگ سے اس قدر تعلق سمجھا جاتا تھا کہ اگر لڑائی کے میدان میں کسی لشکر کی آگ بجھ جاتی تو وہ اسے اپنی شکست کا شگون سمجھتا تھا۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر ابو سفیان اس لیے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا تھا کہ اس کی آگ بجھ گئی تھی۔ قرآن کریم نے بھی اس محاورہ کو استعمال فرمایا ہے، چنانچہ فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، سورہ مائدہ، یعنی جب بھی وہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، یعنی ان کی شکست اور ذلت کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ پس اس محاورہ کی روشنی میں اس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ منافقوں نے لڑائی کی آگ تو اس لیے جلائی تھی کہ اسلام تباہ ہو، الٹے خود تباہ ہو گئے۔ آگے حضور فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنگوں کی وجہ سے اسلام کا نورانی جبہ جو منافقوں نے پہن رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اتار لیا، یعنی کفار کو فتح تو ملی نہیں، الٹا ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، کیونکہ جب وہ مسلمانوں کی امداد سے دستکش ہو گئے اور لڑائیوں میں شامل نہ ہوئے تو ان کے اسلام کے دعویٰ کی کلی کھل گئی، اور جو مسلمان غلطی سے ان پر حسن ظنی رکھتے تھے ان پر کھل گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور اسلام سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اسلام کی ترقی نے منافقوں کی حقیقت کو آشکار کر دیا، کیونکہ جوں دین کامل ہوتا جاتا ہے اور نور الہی ترقی کرتا جاتا ہے، شریعت کے احکام بڑھتے جاتے ہیں اور منافقوں کے لیے اس پر عمل کرنا زیادہ سے زیادہ دوبھر ہو جاتا ہے، اور ان کی منافقت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے،
اور نور کا لباس ان سے چھن جاتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون سے یہ بتایا ہے کہ جنگ کی آگ تو انہوں نے اس لیے جلائی تھی کہ اس کی بھڑکتی آگ سے فائدہ اٹھائیں گے اور پھر اپنی شوکت قائم کریں گے، مگر ہوا یہ کہ نفاق کے کھل جانے کے سبب سے اور بھی اندھیرے میں جا پڑے، یعنی حیران رہ گئے کہ اب کیا کریں، یا یہ کہ نفاق کی مرض اور بھی ترقی کر گئی۔ آگ کے معنی اگر اسلام کے کیے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ چونکہ انہوں نے خود اسلام کو بلوایا اور پھر اس سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نور سے بھی محروم کر دیا جو فطرت صحیحہ کے ذریعے سے ہر انسان کو ملتا ہے، اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا کہ نہ خدا تعالیٰ کے الہام کا نور ان کے پاس رہا اور نہ فطرت صحیحہ کی ہدایت ان کے ساتھ رہی۔ آگے حضور فرماتے ہیں بعض لوگ اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آگ جلانے والے ایک شخص کا ذکر ہے لیکن بعد میں ضمیر جمع کی آئی ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں آگ جلانے والے کے لیے الذی کا لفظ آیا ہے، اور الذی عربی میں مفرد، تثنیہ اور جمع تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جائز ہے کہ کبھی تو اس کی طرف لفظ کی رعایت سے مفرد کی ضمیر پھیری جائے اور کبھی مراد کے لحاظ سے اگر وہ جمع ہو جمع کی ضمیر پھیری جائے۔ چنانچہ ہم الحوامے میں جو امام سیوطی کی علم نحو میں نہایت اعلیٰ کتاب ہے لکھا ہے کہ اخفش کہتا ہے الذی کا من یکون للواحد والمثنى والجمع بلفظ واحد، الذی بھی من کی طرح ہے، اس سے واحد، مثنى اور جمع تینوں کی طرف اشارہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر اخفش کی روایت سے ایک مصرع لکھا ہے اولئک اشیاخ الذی تعرفونہم، یعنی یہ میرے شیوخ ہیں جن کو تم جانتے ہو۔ اس مصرع میں اشیاخی کے لیے جو جمع ہے الذی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی دوسرے مقامات پر اسی طرح الذی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی الذی کے بعد پہلے مفرد ضمیر استعمال کی اور جاء اور صدق کے الفاظ رکھے، مگر بعد میں اولئک کہہ کر جمع کے لفظ سے اشارہ کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا سورہ توبہ، اور تم باتوں میں پڑ گئے جس طرح پہلے لوگ باتوں میں پڑ گئے تھے۔ یہاں الذی کہہ کر خاضو کہا ہے جس میں جمع کی ضمیر ہے۔ غرض اس آیت میں پہلے تو الذی کے لفظ کی رعایت سے استوقدہ کا لفظ لایا گیا جس میں واحد کی ضمیر ہے، اور پھر ذہب اللہ بنورہم کہہ کر بتایا گیا کہ گو لفظ مفرد کا استعمال ہوا ہے مگر مراد اس سے ایک جماعت ہے۔ نیز اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے استوقدہ میں ان کے لیڈر کی طرف اشارہ کیا جس نے آگ جلائی تھی، اور پھر ذہب اللہ بنورہم میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ وہ شخص اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک جماعت بھی ہے۔ اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ فساد شروع منافقوں کے لیڈر نے کیا تھا مگر اس کے نتیجہ میں تباہی سب منافقوں پر آئی۔ ایک اعتراض اس آیت پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پہلے تو فرمایا مثلہم، پھر فرمایا کالذی استوقد نارا، یعنی پہلے تو ایک جماعت کی حالت بیان کرنے کا ذکر کیا اور بعد میں ایک شخص کو پیش کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس جگہ ایک شخص کا ذکر نہیں بلکہ الذی کی وجہ سے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے مگر مراد جمع ہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک جماعت کی حالت بھی ایک شخص کی حالت کے مشابہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جماعت کو ایک سے مشابہت دینا محاورہ کے خلاف نہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے مثل الذی حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا سورہ جمعہ، یعنی وہ لوگ جن پر تورات حکماً لادی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، یعنی اس پر کاربند نہ ہوئے، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ آگے حضور سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، یعنی یہ منافق وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ لوٹیں گے نہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ منافق بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ سکتے۔ بہرے اس لیے کہ قرآن کریم سنا مگر پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا،
گونگے اس لیے اگر دل میں شبہات پیدا ہوتے تھے تو ان کے بارے میں سوال کر لیتے اور اس طرح دل صاف کر لیتے، مگر جھوٹی عزت کے خیال سے پہلے تو قوم کو پڑھانے والے سمجھے جاتے تھے۔ آپ دوسروں سے کس طرح پڑھیں، پوچھنے سے بھی گریز کیا اور گونگوں کی طرح ہو گئے۔ اندھے اس لیے کہ سچے مومنوں کے اندر جو نیک تبدیلیاں پیدا ہوئی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آخر اوس اور خزرج ہی میں سے 20 وہ لوگ تھے جو ہر قسم کے اخلاقی عیوب سے پاک ہو گئے تھے۔ ان کے دل خدا تعالیٰ کی محبت سے پر تھے، ان کی آنکھیں خدا تعالیٰ کے ذکر سے بہتی تھیں، ان کی زبان خدا تعالیٰ کی تقدیس کے گیت گاتی تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے جدا تھے اور آخر ان کی پہلی حالت سے بھی یہ منافق واقف تھے اور ایمان کے بعد کی حالت سے بھی آگاہ تھے۔ پھر اگر قرآن کریم سمجھ میں نہ آتا تھا اور اس کے متعلق اپنے شبہات کا ازالہ کروانے سے شرماتے تھے تو اس عظیم الشان تبدیلی کو ہی دیکھتے جو خود ان کے گھروں میں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا لڑکا مخلص مسلمان تھا۔ کیا عبداللہ کو نظر نہ آتا تھا اس جیسے کذاب کے لڑکے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور راست باز کس طرح بنا دیا، اور اس جیسے بزدل کے لڑکے کو آپ نے بہادر اور جری کس طرح بنا دیا، اس جیسے دنیا کے پرستار کے لڑکے کو خدائے ذوالجلال کے عرش کے آگے سجدہ میں کس طرح گروا دیا۔ اسی طرح دوسرے منافقوں کے گھروں اور ہمسایوں کے گھروں میں بھی یہ تبدیلیاں ہو رہی تھیں، مگر دل کی آنکھیں اندھی تھیں، اس لیے نظر کچھ نہ آتا تھا، سمجھائی کچھ نہ دیتا تھا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یعنی ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو گھٹا ٹوپ بادل سے برس رہی ہو، ایسی بارش جس کے ساتھ قسمہ قسم کے اندھیرے اور گرج اور بجلی ہوتی ہے۔ یہ اپنی انگلیوں کو کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تمام کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس آیت میں دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر ہے جو دل سے کافر نہ تھے مگر کمزوری ایمان کی وجہ سے قربانیوں کے مطالبہ یا دشمن کے حملہ کے وقت گھبرا جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کی نسبت بندوں کی سزا سے زیادہ خائف تھے۔ اس لیے ایسے اوقات میں کفار کو خوش کرنے کے لیے ان سے مخفی تعلق رکھتے اور ایسی باتیں کرتے جس سے وہ ان کو اپنا خیر خواہ سمجھے، یا بعض خبریں مسلمانوں کی ان کو دیتے اور دل میں یہ سمجھ لیتے کہ اسلام سچا مذہب ہے، ہماری اس کمزوری سے اسلام کو حقیقی نقصان تو پہنچ نہیں سکتا، پھر کیا حرج ہے اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو تکلیف سے بچا لیں۔ اسلام جیسے قربانی والے مذہب میں ایسے لوگوں کی بھی گنجائش نہیں، اس لیے ابتدا قرآن میں ہی ایسے لوگوں کو بھی کھول کر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منافق ہی سمجھتا ہے اور منافقوں والا سلوک ان سے کرے گا۔ اسلام تو سب کچھ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنے دینے کا نام ہے۔ جو اس رنگ میں مخلصانہ تعلق نہیں پیدا کر سکتا اسے ان انعامات کی امید نہیں رکھنی چاہیے جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس امر کا ثبوت کی اس آیت اور اس کے بعد کی آیتوں میں کمزور ایمان والوں کا ذکر ہے جو کمزوری ایمان کی وجہ سے قومی کاموں میں جرأت سے حصہ نہیں لے سکتے اور وقت پر کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ پہلی آیات میں تو منافقوں کے آگ جلانے کا ذکر ہے، مگر ان آیات میں منافقوں کے آگ جلانے کا ذکر نہیں بلکہ آسمانی سامانوں کے ظہور کا ذکر ہے۔ پہلی مثال میں یہ ذکر ہے کہ روشنی کے وقت منافقوں کا نور جاتا رہا، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ روشنی ہو تو یہ لوگ سنبھل جاتے ہیں اور چلنے لگ جاتے ہیں۔ پھر پہلی مثال میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، لیکن اس مثال میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی نسبت یہ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا تو انہیں بہرے اور اندھے کر دیتا، مگر اب تک وہ ایسے ہوئے نہیں۔ ہاں ان کی یہ حالت قائم رہی تو بہرے اور اندھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح پہلی مثال میں بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور دوسری مثال والوں کی نسبت یہ بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے بلکہ ڈر کے مارے مصیبت کے وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے
اس کا جواب بیان فرماتے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے جو آؤ کا لفظ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں پر یا پہلی مثال چسپاں ہوتی ہے یا دوسری۔ اس عبارت سے شک ظاہر ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کو شک نہیں ہو سکتا، بس یہ کلام انسان کا ہے۔ یہ اعتراض معترضین کے قلت حضور فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنا کہ یہ کلام انسان کا ہے خدا تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ اعتراض معترضین کے قلت تدبر پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ شک پر تو یہ آیت اس صورت میں دلالت کرتی اگر اس کا یہ مطلب ہوتا کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ منافقوں کی حالت وہ ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے یا یہ ہے جو اب بیان کرتے ہیں، مگر اس آیت میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ مطلب نکلتا ہو۔ آؤ کا لفظ بے شک استعمال ہوا ہے جس کے معنی یا اور دونوں کے ہوتے ہیں، اور ان دونوں معنوں میں سے کوئی بھی اس جگہ لیے جائیں ان سے شک کا اظہار نہیں ہوتا۔ اگر اس کے معنی اور کے لیے کیے جائیں تو بھی اس کے یہ معنی ہوں گے کہ منافقوں کے گروہ پر وہ مثال بھی صادق آتی ہے اور یہ بھی ان کے دو گروہ ہیں، ایک پر پہلی مثال صادق آتی ہے اور دوسرے پر دوسری۔ اور اگر او کے معنی یا کے کیے جائیں تو بھی اس کے یہ معنی ہوں گے کہ منافقوں کی یا تو وہ حالت ہے جو اوپر بیان ہوئی اور یا پھر یہ حالت ہے جو اب ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی ان میں سے ایک گروہ کی وہ حالت ہے اور ایک کی یہ۔ حضور آگے فرماتے ہیں حل لغات میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ آؤ کا لفظ علاوہ شک یا ابہام کے معنوں کے تقسیم کے معنی بھی دیتا ہے، یعنی اس سے شے مذکور کی قسمیں بیان کرنی مطلوب ہوتی ہیں، جیسے مثلا یہ کہیں کہ الکلمۃ اسم او فعل او حرف، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کلمہ اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف، بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ کلمہ کئی قسم کا ہوتا ہے، یا اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف۔ پس اگر آؤ کے معنی یا کے کیے جائیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ منافقوں کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ کافر جو ظاہر میں مسلمان بن گئے ہیں، یا وہ مسلمان جو عقیدتاً تو مسلمان ہیں لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کفار سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ڈر سے اسلام کے لیے قربانیاں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ حماسہ میں جعفر بن علبہ حارثی کا شعر لکھا ہے فقالوا لنا سنتان لا بد منہما صدور رماح او شرعت او سلاسل، جس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دو چیزیں تمہارے لیے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کے لینے کے سوا تمہیں کوئی چارہ نہیں، یا اٹھائے ہوئے نیزوں کے سر لینے پڑیں گے یا زنجیریں۔ مطلب یہ کہ تم میں سے بعض کو ہم مار دیں گے اور بعض کو قید کر لیں گے۔ اس میں شک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بلکہ صرف مخالف کی تقسیم بتائی ہے کہ ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، یعنی مقتولوں اور قیدیوں میں۔ اسی طرح آؤ کے ایک معنی لغت میں جمع مطلق کے بھی آئے ہیں، یعنی یہ لفظ صرف جمع کے معنی دیتا ہے اور یا کے معنی نہیں دیتا۔ چنانچہ لغت میں اس کی مثال یہ مصرع ہے لنفسی تقاہا او علیہا فجورہا، اس کے یہ معنی نہیں کہ یا میرے نفس کو تقوی ملے گا یا فجور، بلکہ یہ معنی ہے کہ میرے نفس کو اس کے تقوی کا بھی بدلہ ملے گا اور اس کے گناہ کا بھی بدلہ ملے گا۔ بس اس آیت میں شک کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ منافق اوپر کی صفات والے بھی ہیں اور ان دوسری صفات والے بھی جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے قوم اذا سمعوا الصراخ رأیتہم ما بین ملاجم مہرہ او صافی، یعنی وہ ایسی قوم ہے جب کسی فریادی کی آواز سنتے ہیں تو فوراً ان میں سے کچھ تو گھوڑوں کے منہ میں لگام دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ گھوڑوں کی پیشانی کے بال پکڑ کر ان کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، یعنی سب کے سب فوراً فریادی کی فریاد کو پہنچنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ غرض ان آیات میں منافقوں کے دو گروہوں کا ذکر ہے، نہ کہ کسی شک کا اظہار ہے۔ جی اسی تسلسل میں حضور آگے فرماتے ہیں ان معترضین نے اس پر غور نہیں کیا کہ یہاں ایک فرد کا ذکر نہیں بلکہ ایک گروہ کا ذکر ہے جس کے مختلف افراد مختلف حالتوں کے ہیں۔ ایسے موقع پر آؤ شک کو ظاہر نہیں کرتا، شک اسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب ایک شخص کی ایک ہی حالت کے متعلق دو باتیں بتائی جائیں۔ مثلا
یہ کہا جائے کہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، لیکن جب قوم کی نسبت کہا جائے کہ وہ کھڑی ہے یا بیٹھی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس میں سے کچھ کھڑے ہیں اور کچھ بیٹھے ہیں۔ ایک فرد کی نسبت بھی اگر دو مختلف حالتوں کا ذکر ہو تب بھی او شک کے معنی نہیں دیتا۔ مثلاً ہم بزدل انسان کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ جب خطرہ پیدا ہو وہ بھاگ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہ ہوں گے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، بلکہ یہ معنی ہوں گے کہ کبھی اس کے قلب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اور کبھی ایسی کہ وہ چھپ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان آیات میں شک کا اظہار نہیں بلکہ یہ بتایا ہے کہ منافقوں کے گروہ کی حالت یہ ہے کہ جیسے بادل سے بارش نازل ہونے کے وقت جب اس کے ساتھ تاریکی اور گرج اور بجلی ہو تو وہ خوب ڈرتے ہیں، اور اگر کبھی بجلی گر پڑے تو پھر وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بارش تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے اور اس کے ساتھ اندھیروں و گرج اور بجلی کا چمکنا لازمی امر ہے۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ بجلی کا گرنا بھی ایک سنت ہے۔ ان باتوں سے گھبرا کر بارش کے فوائد سے محروم ہو جانا بے وقوفی ہے۔ مثلاً ایک زمیندار اگر بارش کے وقت بجائے اس کے کہ اپنے کھیت کی مینڈھوں کو ٹھیک کرے اور پانی جمع کرنے کی کوشش کرے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر گھر بیٹھ جائے تو اسے کوئی شخص عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح اسلام کا ظہور آسمانی بارش کی طرح ہے، اس کے ساتھ بھی اندھیروں و گرج اور بجلی کا وجود ضروری ہے۔ مومن اس کو سمجھتے ہیں اور اس حالت سے ڈرنے کی بجائے قربانیاں کر کے فائدے اٹھاتے ہیں، مگر عملی منافق اس حالت سے ڈر کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان فوائد سے بھی محروم رہ جاتے ہیں جو اسلام کی ظاہری ترقی کے ساتھ وابستہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے واللہ محیط بالکافرین۔ آخر یہ ڈرتے کن سے ہیں؟ کیا کافروں کی ایذا سے؟ کافروں کی تباہی کا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے۔ جن کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جن کی تباہی کے لیے سامان پیدا ہوا ہے ان سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدائی سلسلے جب بھی دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں بارش برسانے والے بادلوں کی طرح، ان کے ساتھ بھی تاریکیاں ہوتی ہیں، گرج ہوتی ہیں، بجلیاں ہوتی ہیں، یعنی شروع میں تکالیف کا وجود ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً تاریکیاں ہوتی ہیں، برے رشتہ داروں اور برے دوستوں سے قطع تعلق کا حکم ہوتا ہے، کبھی ہجرت کا حکم ملتا ہے، مالی قربانیوں کا مطالبہ ہوتا ہے، جانی قربانیوں کا مطالبہ ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ گرج بھی ہوتی ہے، یعنی سب دنیا سے مقابلہ کا اعلان ہوتا ہے، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب دنیا کی دشمنی کی دعوت دے کر اپنے مد مقابل کھڑا کر لیا گیا ہے۔ پھر ان کے ساتھ بجلی بھی ہوتی ہے، یعنی ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جو نظروں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں پھر یہ بجلیاں کبھی صواعق بن جاتی ہیں، یعنی دشمن مومنوں کو برباد کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں، یا مومن جوابی طور پر ان پر حملے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ان حملوں کے نتیجے میں بعض مومن موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ یوں ہی تو سب مشکلات سے ہی گھبراتے ہیں، مگر اس آخری حصے کے ڈر سے تو ان کی روح تھرانے لگتی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کا بھی جواب دیا گیا ہے جو انبیاء کی بعثت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے تو فساد پیدا ہو گیا، اور بتایا گیا ہے کہ دیکھو بارش کیسی رحمت الہی ہے، مگر اس کے نازل ہونے کے وقت بھی پہلے سورج چھپ جاتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے اور گرج اور بجلی نمودار ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کا وجود ہے، ان کی آمد پر جو شور و شر اٹھتا ہے وہ نحوست کی علامت نہیں بلکہ آنے والی برکات کا اعلان ہوتا ہے، اور انسانوں سے خدا تعالیٰ کے سلوک کا بدل جانا اسی نہج سے ہوتا ہے۔ جس طرح بادل کے آنے پر سورج چھپ جاتا ہے اور روحانی بارش کے بعد الہی سورج پھر پہلے سے بھی زیادہ شان کے ساتھ چمکنے لگتا ہے۔ جی آگے اسی آیت میں جو لفظ صواعق استعمال ہوا ہے اس کی وضاحت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے، صاعقہ کے معنی گرنے والی بجلی کے ہیں، اور اس کے معنی موت اور عذاب کے بھی ہیں، اور یہی وہ امور ہیں کہ جن سے کمزور دل لوگ زیادہ گھبراتے ہیں۔ مگر فرماتا ہے کہ صاعقہ کی وجہ سے کان میں انگلی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اول تو صاعقہ کے گرنے کے بعد آواز پیدا ہوتی ہے، جو بجلی گر چکی اس سے بچنے کے لیے کان میں انگلی دینے سے کیا فائدہ؟ دوسرے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو پھر ان منافقوں کے ڈرنے سے اس میں تبدیلی تو ہو نہیں سکتی۔ بہرحال کافر حملہ کریں گے تب بھی انہیں کچھ نہ کچھ ضرر پہنچے گا، اور مومن حملہ کریں گے
तब भी कुछ न कुछ नुकसान उन्हें पहुँचेगा। उनके कानों में उंगलियां डाल लेने से वो ऐलान जंग तो न टल जाएगा जो खुदा ताला की तरफ से हुआ है। कुफ्र और ईमान की नबरद आजमाई इन बुज़दिलों के इजहार बुज़दिली से रुक थोड़े ही जाएगी। हुज़ूर आगे फरमाते हैं, जैसा कि ऊपर की तशरीह से ज़ाहिर है, सवाइक, ज़ुल्मात, रात और बर्क़ के अलावा एक तीसरी शय है। ज़रूरी नहीं कि जब बिजली चमके उससे साइका भी गिरे। साइका कभी गिरती है, कभी नहीं। इसी तरह कुफ्र ईमान के टकराव में हमेशा जंग की सूरत ही पैदा नहीं होती। कभी बिजली सिर्फ़ रोशनी का काम दे जाती है, इसमें से साइका नहीं गिरती, और कभी इसके साथ साइका भी गिरती है। जब बिजली की चमक के साथ साइका न हो तो मुनाफिक नहीं घबराते, क्योंकि खाली बिजली का चमकना इस्लाम की शौकत के इजहार के लिए है। हाँ, जब इसके साथ साइका भी हो तब वो घबराते हैं। चनाचे अगली आयत में इस फ़र्क को ज़ाहिर किया है। इस आयत की तरकीब कुछ मुश्किल है। हुजूर फरमाते हैं, इस आयत की तरकीब कुछ मुश्किल है। नहवियों को इसमें इख्तलाफ है कि मिनस सवाइक का क्या मकाम है और हज़र अल मौत का कैसा। अक्सर मुफस्सिर हज़र अल मौत को मफ़ूल लहू करार देते हैं, लेकिन इस पर बाज़ मुफस्सिरीन ने इतराज़ किया है कि मिनस सवाइक का फिर क्या मकाम है। इसका जवाब वो ये देते हैं कि मिन इस जगह सबबिया है। इस पर मोतरिज़ एतराज़ करते हैं कि अगर मिन सबबिया है तो वो भी फ़ी माना मफ़ूल लहू हुआ। इस सूरत में दोनों मफ़ूलों में अतफ़ चाहिए था। इसका जवाब पहला ग्रोह ये देता है कि फ़ी माना मफ़ूल लहू होना और बात है और मफ़ूलन होना और बात, इसलिए अतफ़ की ज़रूरत न थी। बाज़ ने हज़र अल मौत को मफ़ूल मुतलक़ करार देकर इस मुश्किल को हल किया है। वो कहते हैं कि हज़र अल मौत से पहले यहज़रूना का फ़ेल महज़ूफ़ है। इसके मफ़ूल मौत को वहाँ से उठाकर हज़रा मस्दर को इसकी तरफ मुज़ाफ़ कर दिया गया है, और माने ये हैं कि सवाइक के डर से कानों में उंगलियां देते हैं और इस तरह डरते हैं जिस तरह मौत से डरना चाहिए। मिनस सवाइक यजअलूना का मुताल्लिक़ है। जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसनल जज़ा। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। सीरीज़ का अगला एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।